کبھی کبھی لگتا ہے میری زندگی ایک خواب ہے، ایک ڈراؤنا خواب جس میں ڈرنے کے باوجود بھی میری آنکھ نہیں کھلتی۔ ہانی نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتے ہوئے سوچا، پتہ نہیں ان لکیروں میں کیا چھپا ہے، میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ اپنے ہاتھ جھٹکتی وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ڈیرے پہ خلاف معمول آج کافی گہما گہمی تھی۔ ہانی نے بیزاری سے اس رونق کو دیکھا اور کھڑکی بند کر دی۔ میں یہاں رہنا تو نہیں چاہتی، مگر یوں جانا بھی نہیں چاہتی۔ ہانی سوچتی ہوئی چارپائی پہ لیٹ گئی، مگر نیند اور سکون دونوں ہی آنکھوں سے کوسوں دور تھے۔ ایک تو وہ اتنے غصے والا ہے، دوسرا ناجو بابا اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ ناجو بابا کو تو وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، مگر مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں کیسے انکار کروں؟ ہانی اپنی سوچوں سے خود ہی پریشان اٹھ بیٹھی۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پہ چمکتا نمبر اسے مزید پریشان کر گیا۔ ہانی، ہمت کر کے کال اٹھا، اس سے پہلے کہ وہ آ کے تجھے اس دنیا سے اٹھا دے۔ ہانی نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹینڈ کی۔ کہاں مر گئی تھی؟ اتنی دیر سے کال کر رہا ہوں۔ راضی کی گرجدار آواز اسپیکر سے ابھری اور ہانی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے بولے کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، پہلی بار تو کال کی ہے اور میں نے اٹھا لی ہے۔ اب بولتی کیوں نہیں؟ سانپ سوکھ گیا کیا؟ راضی نے ہانی کی خاموشی سے بیزار ہوتے ہوئے اکتا کے پوچھا۔ جی میں سن رہی ہوں، ہانی نے ڈرے سہمے انداز میں جواب دیا۔ صرف سننا نہیں ہے، بولنا بھی ہے، سمجھی؟ راضی کی بات پہ ہانی نے سر ہلایا، مگر منہ سے پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ ناجو بابا آئے تھے تمہارے پاس؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد راضی نے دوبارہ پوچھا۔ جی نہیں، ہانی نے مختصراً جواب دیا۔ کیوں؟ وہ تو کہہ رہے تھے میں ہانی سے بھی پوچھوں گا۔ راضی نے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ نیچے پھینکا۔ کیا پتہ آج آ جائیں، انہیں پہلے وقت نہ ملا ہو۔ ہانی کے جواب پہ راضی نے ہنکارا بھرا اور گاڑی کو سڑک کنارے لگاتے روکا۔ انہوں نے مجھے فوراً جہلم پہنچنے کا کہا ہے۔ آج رات میں کراچی سے جہلم کے لیے نکلوں گا۔ جب میں جہلم پہنچ جاؤں گا پھر تو میں خود بھی بات کر سکتا ہوں، مگر تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا مہربانی فرما کے تم جلدی بات کر لو۔ راضی نے سڑک پہ دوڑتی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے اسے سمجھایا۔ میں کوشش کروں گی وہ میری بات مان لیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ ہانی نے آہستہ آواز میں نظریں جھکائے جواب دیا، جیسے راضی اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ تم ایک کام کرو، تم ڈیرے سے بھاگ جاؤ، نہ رہے گا بانس اور نہ بچے گی بانسری۔ راضی اپنے ہی آئیڈیا پہ خود ہی خوش ہوا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اگر ڈیرے سے بھاگ سکتی تو آج سے 10 سال پہلے بھاگ گئی ہوتی۔ ہانی کو راضی کی بات سخت بری لگی۔ دیکھو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اگر میری شادی تم سے ہو گئی تو میرا تو کچھ نہیں جائے گا، میں تو دوسری شادی بھی کر لوں گا، مگر تمہارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کچھ بھی کہو، آخر ہمارا بچپن ساتھ گزرا ہے، اور میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہارا برا چاہوں۔ میں تمہاری ہمدردی میں ہی تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ راضی نے اسٹیئرنگ پہ انگلیاں بجاتے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا نقصان؟ مگر کیسے؟ ہانی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے۔ دیکھو، میں بہت برا انسان ہوں۔ نشے کی حالت میں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ میں تمہیں ماروں گا، پیٹوں گا تو تمہیں تکلیف ہوگی نا؟ راضی کا لہجہ ہمدردی سے بھرپور تھا۔ مگر تم کب سے نشہ کرنے لگے؟ ہانی کو شدید حیرت ہوئی۔ جب سے کراچی آیا ہوں تب سے یہ لت مجھے لگ گئی ہے، یہاں تو سبھی ایسا کرتے ہیں۔ اس ڈیرے کا ماحول ناجو بابا کے ڈیرے سے بہت مختلف ہے۔ راضی کے جواب پہ ہانی مزید پریشان ہو گئی۔ ناجو بابا کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہانی کی بات پہ راضی ہنس دیا۔ ناجو بابا کون سا مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی سب کچھ کرتے ہیں، مگر خیر چھوڑو، کام کی بات کرتے ہیں۔ ہانی، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں شادی اپنے والدین کی مرضی سے اپنے خاندان میں کروں گا، اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم بھاگ جاؤ یا انکار کر دو۔ راضی نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی۔ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے؟ ہانی نے بے بسی سے جواب دیا۔ اگر میں نے انکار کیا نا تو ناجو بابا مجھے گولی مار دیں گے، لیکن اگر تم نے کیا تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، آخر تم ان کی محبوبہ کی آخری نشانی جو ہو۔ راضی نے اپنی بات کے آخر میں کہا لگایا۔
جبکہ اس کی بات پہ ہانی کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میری ماں ان کی محبوبہ نہیں تھی، ہانی نے احتجاج کیا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ جو سچ ہے وہ سچ ہی رہے گا، بدل نہیں سکتا ہانیہ بی بی، راضی نے گاڑی چلاتے ہوئے مزے سے جواب دیا۔ یہ جھوٹ ہے، ناجو بابا جھوٹ بولتے ہیں، ہانیہ کی آواز نم ہونے لگی۔ اچھا، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر تم کل تک پلیز ادھر ادھر ہو جانا، راضی نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی، جبکہ اپنی بے خبری میں وہ ہانی کے زخم ادھیڑ گیا تھا۔ نور او نور بی بی، بدر نے سیڑھیاں پھلانگتے تیزی سے نور کے کمرے کا فاصلہ طے کیا۔ نور کہاں ہو یار؟ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سامنے کا منظر اسے غصہ دلا گیا۔ تم بول نہیں سکتی کہ اندر ہو؟ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں، بدر نے محویت سے کارٹون دیکھتی نور کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے خیال سے تمہیں دیکھنا یا کارٹون دیکھنا ایک ہی بات ہے، نور کہتی ہوئی دوبارہ اسکرین کو گھورنے لگی۔ ارے واہ، کمال ہو گیا، اب کارٹون بھی دوسروں کو کارٹون کہیں گے۔ بدر کا انداز خاصا چڑھانے والا تھا، مگر نور پہ ذرا برابر اثر نہیں ہوا۔ نور، کچھ دیر بدر اسے گھورتا رہا۔ کیا کروں، بلائے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، آخر اپنا مطلب بھی تو نکالنا ہے۔ کیا ہے؟ نور نے ریموٹ سے ٹی وی بند کیا۔ وہ میں نے جہلم جانا ہے، بدر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے قدرے شرمندگی سے بتایا۔ کیا؟ جیل جانا ہے؟ نور کے پوچھنے پہ بدر کے تاثرات ایک دم تبدیل ہوئے۔ میں نے جہلم بولا ہے، بدر نے دانت پیسے۔ اچھا، تو تمہارے خیال میں پاگل ہوں جو مجھے غلط سنائی دیا؟ نور نے غصے سے بدر کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں پاگل ہوں جو مدد کے لیے تمہارے کمرے میں چلا آیا، بدر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بدر کے لیے؟ مگر وہ تو تم خود ہو، نور کے پوچھنے پہ بدر نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ کیا تلاش کر رہے ہو؟ نور نے بدر کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ سر پہ مارنے کے لیے کوئی چیز، اپنی بات کے آخر میں اکتا کے بدر نے نور کو دیکھا۔ اب میں نے کیا کیا جو یوں طنز کر رہے ہو؟ نور منہ بناتی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کے کھڑی ہوئی۔ میں نے مدد بولا تھا، بدر نہیں، بدر نے نور کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا۔ مطلب میں پاگل ہوں؟ نور نے خود پہ انگلی رکھی۔ نہیں، میں پاگل ہوں، بدر نے فوراً عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ ہاں وہ تو تم ہو، خیر یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا مدد چاہیے؟ نور نے اپنی پونی درست کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے جہلم جانا ہے، راضی نے بلوایا ہے، تم بس ماما کو سنبھال لینا، ٹھیک ہے؟ بدر کا لہجہ ایک دم نرم پڑا۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ نور نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے پوچھا، تو بدر نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں نے اپنے دوست راضی کے پاس جہلم جانا ہے، بدر نے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا۔ روسٹ؟ مگر چاچی تو کہہ رہی تھی کہ آج ماش کی دال پکی ہے، تبھی تو میں نے دن کا کھانا نہیں کھایا، نور نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو بے ساختہ بدر کے لب مسکرانے لگے۔ نور، تمہارا موبائل فون کہاں ہے؟ بدر کے پوچھنے پر نور نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ بدر نے ایک میسج ٹائپ کرتے نور کی طرف دیکھا، تبھی اس کی میسج ٹون سنائی دی۔ اپنا میسج دیکھو اور مجھے ڈائریکٹ جواب دو۔ نور موبائل اٹھانے لگی، جبکہ بدر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنا جائزہ لینے لگا۔ اچھا، تو یوں بولو نا کہ تمہیں اپنے دوست راضی کے پاس جہلم جانا ہے۔ نور نے میسج پڑھتے ہوئے بدر کی طرف دیکھا۔ شکر ہے نور بی بی، تمہیں میرا مسئلہ تو سمجھ میں آیا، بدر نے سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے خوشی سے کہا۔ شکر؟ اب شکر کس چیز میں ڈالنی ہے؟ نور کے پوچھنے پہ بدر نے دکھ اور پریشانی سے اپنا انگوٹھا دانتوں میں دباتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ چاچی سے اجازت لینی ہے اور چاچو کی گاڑی کی چابی چاہیے ہوگی، مگر میں پیسے نہیں دوں گی، پچھلی دفعہ تم نے واپس نہیں کیے تھے۔ بدر کو یوں چپ چاپ گھورتے دیکھ کے نور نے اونچی آواز میں کہا، کاش تمہارا سافٹ ویئر میں اپ ڈیٹ کر سکتا۔ خیر، بدر نے لب بڑبڑائے، بس مجھے اجازت چاہیے تھی،
وہ لے دینا، میں نے کل شام کو نکلنا ہے، بدر کہتا ہوا دروازے کی طرف چل دیا۔ چائے پینی ہے تو اس میں اجازت والی کیا بات ہے؟ چاچی کو بول دو، وہ بنا دیں گی، میں تو اس گرمی میں نہیں بناؤں گی۔ نور کے جواب میں بدر نے موبائل فون کی طرف اشارہ کیا اور خود میسج ٹائپ کرنے لگا۔ اچھا، کوئی مسئلہ نہیں، میں گھر میں سب کو دیکھ لوں گی، مگر تم جلدی واپس آ جانا، نور نے میسج پڑھتے ہوئے فراخ دلی سے کہا۔ شکریہ، مہربانی، دماغ کی دہی بنانے کے لیے، آدھا جملہ منہ میں ادا کرتا بدر دروازہ کھولنے لگا۔ تم بھی نا ذرا سی بات کو اتنا لمبا کر دیتے ہو، میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچھا بھلا ٹی وی دیکھ رہی تھی، سارا مزہ خراب کر دیا، نور نے کہتے ہوئے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا۔ بات میں نے لمبی کی ہے، ہینڈل گھماتے بدر کا ہاتھ اس الزام پہ وہیں رک گیا۔ رات؟ اب رات کو کیا ہے؟ نور نے پلٹ کے بدر کی طرف دیکھا۔ پاگل کہیں کی، بدر افسوس سے سر ہلاتا ہوا پلٹنے لگا۔ تمہارے خیال میں پاگل ہوں؟ نور فوراً چلائی۔ نہیں، میں پاگل ہوں، صرف یہ ایک لفظ اسے بالکل ٹھیک سنائی دیتا ہے۔ بدر بڑبڑایا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ دیکھو بچے، میں تمہیں اب ڈیرے پہ مزید نہیں رکھ سکتا، یہاں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ویسے بھی تم اب بڑی ہو گئی ہو، میں اتنا ہی تمہاری ماں کے ساتھ کیا گیا وعدہ نبھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے میں ہمت نہیں ہے۔ راضی بہت اچھا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے، تمہارا تو بچپن بھی اس کے ساتھ گزرا ہے، مجھے امید ہے میرا یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہت اچھا ثابت ہوگا، اور تمہیں اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ناجو بابا کے پوچھنے پہ ہانی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی مگر یوں نہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم اندر جاؤ، مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے، پھر میں تمہیں بلواتا ہوں۔ ناجو بابا کے کہنے پہ ہانی سر ہاں میں ہلاتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ شانی، او شانی، کہاں مر گیا تو؟ پتہ کر راضی ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ناجو بابا نے اپنے پسندیدہ گھوڑے کو دیکھتے ہوئے شانی کو آواز دی۔ ناجو بابا راستے میں ہے، آ رہا ہے، میں نے فون کیا تھا، آپ تو خواہ مخواہ غصے میں آ جاتے ہیں، اس کی کیا مجال کہ آپ کے حکم عدولی کرے، کبھی اس نے ایسا کیا ہے جو اب کرے گا؟ شانی اپنے دوست کی حمایت میں فوراً بول پڑا۔ ویسے راضی کو رقم ابھی دینی ہے یا کام ہونے کے بعد؟ شانی نے ناجو بابا کے قریب جھکتے ہوئے رازداری سے پوچھا۔ ارے کم بخت، یہ بات یوں پوچھنے والی ہے؟ ناجو بابا کا چہرہ ایک دم غصے سے لال ہو گیا۔ معذرت بابا، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ شانی نے فوراً ہاتھ جوڑے۔ تبھی نوکر نے آ کے راضی کے آنے کی اطلاع دی۔ اسے میرے خاص کمرے میں بٹھاؤ، اور ہاں، جب تک میں اس سے بات کر رہا ہوں کوئی اندر نہ آئے۔ ناجو بابا کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، جس پہ شانی نے سر ہلایا۔ اب پتہ نہیں ناجو بابا شادی کے لڈو کے ساتھ ساتھ اور کیا کچھ کھلائیں گے، بس مار نہ کھانی پڑے، باقی سب چلے گا، راضی نے انگلیوں سے میز بجاتے ہوئے سوچا۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا اور ناجو بابا اندر داخل ہوئے، جنہیں دیکھ کے راضی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایک سادہ سا کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ ناجو بابا کا خاص کمرہ تھا جو ساؤنڈ پروف تھا۔ راضی، تم میرے خاص بندے ہو اور یہ بات میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ناجو بابا کی بات پہ راضی سر ہلانے لگا۔ تم میرے پاس تب آئے تھے جب تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر سے اٹھ گیا تھا اور تمہارے رشتہ داروں نے تمہیں سڑک پہ پھینک دیا تھا، تمہارے گھر کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا۔ ناجو بابا کی بات پہ راضی نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ بابا، آپ کو یہ سب باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب یاد ہے، یہ جو میں ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہا ہوں یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ راضی کے اقرار پہ ناجو بابا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے تمہیں اسی لیے اتنا پڑھایا لکھایا ہے تاکہ تم پولیس میں افسر بنو اور میرے کام کو آسان کرو۔ لوگ ہمارے تعلق سے نا واقف ہیں، اس لیے تم میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ میں صرف تم پہ اور شانی پہ ہی بھروسہ کرتا ہوں اور اپنے خاص کام بھی صرف تم ہی دونوں کو کہتا ہوں۔ ناجو بابا نے راضی کی طرف محبت سے دیکھا۔ ناجو بابا، اب آپ حکم کریں، راضی نے اب کی بار کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی اب میرے لیے مسئلہ بنتی جا رہی ہے،
اس سال یہ 18 سال کی ہو جائے گی، اور پھر تو تم جانتے ہی ہو کہ کیا ہوگا۔ اگر میں کسی اور سے اس کی شادی کرتا ہوں تو میں پھنس بھی سکتا ہوں، کیونکہ میں نے الیکشن لڑنے، اس لیے میں ایسے مسئلے میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ تو تم اس کے ساتھ شادی کر کے اسے کہیں دور لے جاؤ۔ اور ناجو بابا کی آواز پراسرار سی ہوئی، اور راضی کو پہلی بار ناجو بابا کی بات سمجھنے میں دشواری پیش آئی۔ اور اللہ کے حوالے کر دو۔ ناجو بابا مسکرائے۔ مطلب؟ راضی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آپ تو اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ بات تو سارا علاقہ جانتا ہے۔ پھر راضی اب کی بار اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ سب ایک ڈھونگ ہے۔ تم اسے کسی دور پہاڑی علاقے میں لے جانا اور کوشش کرنا لاش نہ ملے، باقی سب میں سنبھال لوں گا، تمہارا نام بھی نہیں آئے گا، اور یہ کام تمہارے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا۔ میں شانی سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ شانی اس علاقے کا ہے اور یہاں کے لوگ اسے اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے اسے سنبھالنا اور بچانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ناجو بابا کی بات پہ راضی سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ناجو بابا کی آواز پہ راضی چونکا۔ کچھ نہیں، جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا۔ راضی نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے جواب دیا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ رقم تمہاری من پسند ہے، نکاح کے بعد شانی سے لے لینا۔ ناجو بابا کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ جو حکم۔ راضی نے سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے تابعداری کا مظاہرہ کیا۔ چلتے ہیں، مولوی بھی آ گیا ہوگا۔ ناجو بابا کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ راضی کی آنکھوں میں مسلسل ہانی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کیسے موت کے حوالے کر سکتا تھا؟ یار، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تیری شادی ہو گئی ہے، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ تجھے بھی کسی نے اپنی لڑکی دے دی۔ یعنی اب لڑکیوں پہ اتنا برا وقت آ گیا کہ تیرے جیسے انسان کے ساتھ بھی شادی کر لیں گی۔ بدر نے انتہائی دکھ سے راضی کی طرف دیکھا، جو سگریٹ انگلیوں میں دبائے اسے ہی گھور رہا تھا۔ خیر، اب تو میرا یار ہے تو مجبوراً تجھے مبارکباد دینی پڑے گی۔ لڑکی سے ہمدردی اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ۔ بدر نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے راضی کی طرف قدم بڑھائے۔ اپنی مبارکباد اپنے پاس رکھ، ہاں البتہ ہمدردی اس سے ضرور کر دینا، اسے ویسے بھی بہت شوق رہتا ہے ہمدردیاں سمیٹنے کا۔ راضی نے کہتے ہوئے آدھ جلا سگریٹ نیچے پھینکا اور شوز سے مسلنے لگا۔ بڑے بڑے ناشکرے دیکھے مگر تیرا لیول ہی الگ ہے۔ بدر نے سر نفی میں ہلاتے دوبارہ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اگر مجھے پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ شادی نہ کرتا۔ راضی نے کچھ سوچتے ہوئے سمندر کی لہروں کو دیکھا جو ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ ناجو بابا کو اگر تیرے ان سنہری خیالوں کی خبر ہو گئی نا تو یاد رکھ ڈیرے پہ پھینٹی بڑی پڑتی ہے۔ بدر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے یاد دلایا۔ میں پھینٹی سے نہیں ڈرتا، راضی نے بیزاری سے جواب دیا۔ ہاں وہ تو نظر آ ہی رہا ہے، ادھر ناجو بابا نے شادی کا کہا، ادھر جناب بہادر پہنچ گئے۔ ویسے ڈرتے تو کسی سے نہیں ہے۔ بدر کا کہا ابھی پوری طرح سے گونجا بھی نہیں تھا کہ ایک زوردار مکے نے اسے چیخ میں بدل دیا۔ کیا ہے یار، مذاق بھی نہیں کرنے دیتا۔ اب تجھ سے مذاق نہیں کروں گا تو نور سے کروں گا، جسے ایک معمولی سی بات سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ مذاق کیا خاک سمجھے گی؟ بدر نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ میں سخت پریشان ہوں، تجھے مذاق سوجھ رہا ہے، میری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر۔ راضی سیڑھیاں اترتے ہوئے ساحل کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمندر کسی بندے کا مذاق برداشت نہیں کرتا، اپنے اندر لے جاتا ہے۔ اور رہی بات پریشانی کی، تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو شادی سے پہلے تو بہت پریشان ہوتے ہیں، مگر پھر کسی نہ کسی حکیم سے رابطہ کرتے ہیں تو پھر سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ بدر کے نادر خیالات سنتے ہی راضی نے پلٹ کے اسے ایک زوردار دھکا پانی میں دیا۔ کمینے مر یہاں پہ، تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ میں تجھ سے اپنی پریشانی شیئر کروں۔ میرا خودکشی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر لگتا ہے کہ اس سے پہلے تو میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ اگر یہی بکواس کرنی ہے تو یہاں سے دفع ہو جا۔ راضی بولتا ہوا نرم ریت پہ چلنے لگا
جبکہ بدر نے پانی سے باہر آتے اس کا پیچھا کیا۔ جب تو کھل کے نہیں بتائے گا کہ کیا مسئلہ ہے تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ میں تو بس تکے ہی لگا سکتا ہوں۔ بدر سر سے پاؤں تک گیلا ہو چکا تھا۔ ناجو بابا نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ راضی کی بات پہ بدر کو سچ مچ 440 وولٹ کا جھٹکا لگا اور وہ ہکا بکا راضی کی پشت کو دیکھنے لگا۔ کیا؟ مگر وہ تو شاید بقول تیرے انہی کی بیٹی ہے۔ کوئی اپنی بیٹی کے لیے ایسے کیسے کہہ سکتا ہے، جبکہ وہ تو اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بدر نے رک کے اپنا جملہ پورا کیا۔ پتہ نہیں، مگر فی الحال ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ لڑکی ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ راضی نے ننگے پاؤں ساحل پہ چلتے ہوئے رک کر بدر کی طرف دیکھا۔ اور تو اس لیے پریشان ہے کہ تو اسے مارنا نہیں چاہتا؟ بدر نے پشت پہ ہاتھ باندھتے ہوئے راضی کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ اسے کیسے ماروں۔ راضی کا جواب بدر کو حیران کر گیا تھا۔ تو نے مجھے ہارٹ اٹیک دینے کے لیے بلوایا ہے؟ کبھی کہتا ہے وہ ناجو بابا کی بیٹی نہیں ہے، کبھی کہتا ہے میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ تو اس معصوم کی جان لے لے گا، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے؟ تجھے شرم نہیں آئے گی؟ بدر کو سچ مچ بہت برا لگا تھا۔ مجبوری ہے، میں ناجو بابا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ راضی نے کندھے اچکائے۔ شرم کر تھوڑی سی، میں نے اسے دیکھا ہے یار، وہ تو بہت چھوٹی سی ہے۔ بدر کو اچانک ہانی کا خیال آیا۔ ہاں، ترس تو مجھے بھی آیا تھا، مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ راضی نے رک کے بدر کی طرف دیکھا اور پھر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، جبکہ آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ میں نے گھر جہلم کا بتایا ہے، اگر کراچی کا بتاتا تو کبھی بھی مجھے یہاں آنے کی اجازت نہ ملتی۔ انہیں کراچی کے حالات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بدر نے راضی کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، میں نے تجھے اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، شاید تو بھول رہا ہے۔ راضی نے بدر کی طرف دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ میں کسی کی جان نہیں لے سکتا، اور وہ بھی ایک بے گناہ لڑکی کی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو نے مجھے قتل کی پلاننگ کے لیے بلوایا ہے تو میں کبھی نہ آتا۔ بدر نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیتے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ راضی کے تاثرات بھی کچھ عجیب سے تھے۔ اسے مارنا ضروری ہے؟ کیا اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں ہے؟ بدر کے سوال پہ راضی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میری مان تو اسے مار مت، بلکہ اس مسئلے کا کوئی اور حل نکال۔ یار، قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بدر نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ ناجو بابا اسے میرے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، اور میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ میں اسے کہاں لے کے جاؤں گا۔ اگر گھر پہ گیا تو گھر والے طرح طرح کے سوال کریں گے۔ پھپھو تو ویسے بھی امی کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، اور میں اسے کہیں اور چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ بالکل ان پڑھ ہے، اسکول تک کی اس نے شکل نہیں دیکھی۔ میرے خیال سے تو اسے اردو بھی پڑھنا نہیں آتی ہوگی۔ ایسے حالات میں اسے کہیں بھی چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ راضی نے پریشانی سے اپنا ماتھا سہلایا۔ میں بھی اسے اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، ورنہ میں لے جاتا۔ بہانہ نہیں بنا رہا، مسئلہ یہ ہے کہ نور کی کوئی دوست ہی نہیں ہے۔ تو بدر نے معذرت کی۔ پھر بتا نا، میں کیا کروں، اسے کہاں لے کے جاؤں؟ راضی نے پریشانی سے بدر کی طرف دیکھا۔ ناجو بابا کیا کہتے ہیں؟ بدر کے سوال پہ راضی پھیکا سا مسکرایا۔ وہ تو ہتھیلی پہ سرسوں جما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کسی پہاڑی علاقے میں لے جاؤ اور وہاں جا کے دھکا دے دینا۔ بھلا یہ زندگی ہے، فلم تھوڑی ہے، جیسے ہم پلان کریں گے بالکل ویسے ہو جائے گا۔ وہ ایک جیتی جاگتی انسان ہے، کوئی چوہیا یا چھپکلی نہیں ہے جسے میں کہیں بھی کبھی بھی جا کے مار دوں گا، اور کوئی مجھ سے پوچھے گا بھی نہیں۔ راضی کے جواب پہ بدر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا ایک مکان سوات میں ہے، اگر تو کہے تو میں اس سے بات کروں۔ تو کچھ دنوں کے لیے اسے وہاں لے جا، پھر سوچتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ بدر کے سوال پہ راضی ہنسنے لگا۔ میں نے ہنی مون گزارنے نہیں جانا جو تو مجھے مختلف تفریحی پوائنٹ بتا رہا ہے۔ کوئی ڈیتھ پوائنٹ بتا جہاں میں اسے مارنے میں کامیاب ہو سکوں۔ ایسا کر، پھر تو اسے مری لے جا۔ اس کے آس پاس ایسی بہت سی جگہ ہیں
جہاں سے اگر بندہ گرے تو زندہ نہیں بچ سکتا۔ بدر کے جواب پہ راضی خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ راضی کو خاموش دیکھ کے بدر نے ابرو اچکائے۔ کوئی آسان موت؟ راضی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بڑا خیال آ رہا ہے زوجہ محترمہ کا۔ آسان؟ اور وہ بھی موت؟ او بھائی، موت کبھی آسان نہیں ہوتی۔ بدر نے سر جھٹکا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، راضی کہتا ہوا بدر کے ساتھ پارکنگ کی طرف چل دیا۔ تو جہلم کب جائے گا؟ بدر نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ اپنا سامان سمیٹنے آیا ہوں، کل تک واپس چلا جاؤں گا، راضی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چل پھر مجھے ایئرپورٹ چھوڑیا، اس سے پہلے کہ نور بی بی کی کال آئے اور میرے دماغ کی دہی بنے۔ بدر کی بات پر راضی ہنستے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ بدر کہاں ہے؟ شام سے نظر نہیں آیا، یوسف صاحب نے کمرے میں داخل ہوتی فائزہ بیگم سے پوچھا۔ جہلم گیا ہے، رات تک واپس آ جائے گا، فائزہ بیگم نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بتایا۔ یقیناً اپنے اس واہیات دوست کے پاس گیا ہوگا، یوسف صاحب نے ناگواری سے اینک اتارتے ہوئے فائزہ بیگم کی طرف دیکھا۔ دونوں بچپن کے دوست ہیں اور کوئی ایسی ویسی برائی بھی نہیں ہے اس لڑکے میں، آپ خامخواہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اچھا بھلا تو ہے۔ فائزہ بیگم کو برا لگا۔ وہ اچھا بھلا نہیں ہے بیگم صاحبہ، آپ گھر میں رہتی ہیں اور میں باہر، ذرا لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس لڑکے کا تعلق جس ڈیرے سے ہے وہ ڈیرا کتنا بدنام ہے۔ ناجو بابا ایک بدماش ہے جسے وہ اپنا باپ مانتا ہے۔ مجھے تو ہر وقت بدر کی فکر رہتی ہے، اس کا ماسٹرز مکمل ہو جائے میں اسے باہر بھیج دوں گا، یوسف صاحب نے دودھ کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ بدر بتا رہا تھا راضی نے CSS کے امتحان دیے ہیں، میں تو سوچ رہی تھی اگر وہ افسر بن جائے تو ہم اپنی نور اسے دے دیں، ساری زندگی عیش کرے گی، فائزہ بیگم نے بستر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ تو یوسف صاحب کے حلق میں دودھ اٹکا۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں اس لڑکے کو دیکھنا نہیں چاہتا، مجھے اس کا نام لینا بھی اس گھر میں گوارا نہیں ہے، اور آپ نور کے لیے اس کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ نور میرے بھائی کی آخری نشانی ہے اور میں اسے نظروں سے دور نہیں کر سکتا، وہ صرف اور صرف میرے بدر کی دلہن بنے گی۔ یوسف صاحب کی بات پہ فائزہ بیگم نے افسوس بھری نظر ان پہ ڈالی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ جوان اولاد کے ساتھ زبردستی نہیں ہو سکتی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بدر اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے، فائزہ بیگم نے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ رہنے دیں، مجھے اس کی مرضی کا اچار نہیں ڈالنا، میں نے کہہ دیا ہے نور اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، وہ اس گھر کی بیٹی ہے، اور میں نے کافی پہلے سوچ لیا تھا کہ وہ ہمارے بدر کی دلہن بنے گی۔ اب جو مرضی ہو جائے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بدر کی شادی نور سے ہی ہوگی، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ یوسف صاحب کو غصے میں دیکھ کے فائزہ بیگم خاموش ہو گئی۔ آپ زیادہ اس کی طرفداری نہ کریں، میں خود اس معاملے کو وقت آنے پہ دیکھ لوں گا۔ یوسف صاحب نے فائزہ بیگم کو پریشان دیکھا تو قدرے نرم لہجے میں کہا، جبکہ فائزہ بیگم پریشانی سے اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں تمہاری کمی کو بہت محسوس کروں گا، مگر بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے، بیٹی اور جنازے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا۔ راضی بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ چلو اب جلدی سے اپنا سامان لے کے آؤ، یہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، ناجو بابا نے ہانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا، جس پر وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے خاموش رہی۔ تمہیں تو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو خود بہت سمجھدار ہو۔ میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا اور مجھے اطلاع کرتے رہنا۔ ناجو بابا کی بات ہانیہ کو تو نہیں مگر راضی کو بخوبی سمجھ آ رہی تھی۔ جی بابا، جیسا آپ کہیں گے بالکل ویسا ہی ہوگا، راضی نے ناجو بابا کے گلے لگتے کہا تو دونوں ہی زور سے ہنس دیے، جبکہ ہانی ہاتھ میں بیگ تھامے خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ شام ہو رہی ہے، تم لوگوں کو اب جانا چاہیے، ورنہ منزل پہ پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ پہنچ کر مجھے اطلاع ضرور کر دینا، مجھے اپنی بیٹی کی بہت فکر ہے۔ ناجو بابا کی ہدایت پہ راضی نے سر ہلایا، جبکہ ناجو بابا نے پیار سے ہانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ راضی نے ہانیہ کے ہاتھ سے بیگ پکڑا اور گاڑی کی طرف چل دیا۔
جبکہ ہانیہ اس کی پیروی میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ راضی نے بیگ پچھلی سیٹ پہ رکھا، خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے فرنٹ ڈور کھولا۔ بیٹھو، راضی نے ہانیہ کو بیٹھنے کا کہا تو وہ خاموشی سے سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ پھر گاڑی اپنی منزل کی طرف چل دی۔ آس پاس کے منظر ہانیہ کو بہت اچھے لگ رہے تھے۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار ڈیرے سے باہر نکلی تھی۔ ہر چیز کو بہت شوق اور حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ بات سنو، کافی دیر بعد راضی کی آواز نے گاڑی کی خاموشی کو توڑا۔ جی؟ ہانیہ نے فوراً پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ تم سے اگر کوئی بھی میرے بارے میں پوچھے تو یہ مت کہہ دینا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، سمجھی؟ راضی کی بات پہ ہانیہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے تم نے یہ نہیں کہنا کہ تم میری بیوی ہو اور ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے، بلکہ یہ کہہ دینا کہ میں تمہارا کزن ہوں، راضی نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ مگر میں جھوٹ کیوں بولوں؟ ہانیہ کو راضی کی بات سخت بری لگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں دوبارہ ڈیرے پہ چھوڑ آتا ہوں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا، راضی نے کہتے ہی گاڑی کو بریک لگا دی۔ نہیں، مجھے ڈیرے پہ واپس نہیں جانا، جیسے آپ کہیں گے میں بالکل ویسے کروں گی، ہانی نے فوراً خوف اور ڈر سے ہاں میں سر ہلایا۔ شاباش، راضی نے ہنستے ہوئے دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کی۔ ہانی کو راضی پہ غصہ تو بہت آیا، مگر وہ دوبارہ ڈیرے نہیں جانا چاہتی تھی، لہٰذا خاموش ہو گئی۔ سنو، تم کچھ پڑھنا لکھنا جانتی ہو؟ میرا مطلب ہے کوئی اردو وغیرہ؟ راضی اب نارمل تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اردو پڑھ لیتی ہوں مگر انگلش نہیں، ہانیہ نے بیچارگی سے راضی کی طرف دیکھا۔ اگر تمہاری زندگی زیادہ ہوتی تو میں سب سے پہلے تمہاری تعلیم کا کچھ کرتا، مگر راضی کو اچانک خیال آیا کہ وہ چند دن کی مہمان ہے۔ راضی کے ایک دم خاموش ہونے پہ ہانی نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ مگر کیا؟ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، ناجو بابا نے مجھے اسکول نہیں جانے دیا، آپ مجھے پڑھائیں گے؟ ہانی ایک دم اداس ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کیا ضرورت پڑی ہے کہ بندہ اپنی چھوٹی سی زندگی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے برباد کرے؟ میں تو کہتا ہوں عیش کرے، کھائے پیے اور مزے سے سوئے۔ راضی کے جواب پہ ہانی نے سر نفی میں ہلایا۔ پھر آپ نے اتنا کیوں پڑھا ہے؟ ہانی کے سوال پہ راضی نے اسے گھوری سے نوازا۔ کیونکہ میری ابھی بہت لمبی زندگی پڑی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی سی زندگی پڑھائی میں لگا دوں، راضی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور آپ کو یہ کیسے پتا کہ آپ کی لمبی زندگی ہے اور میری چھوٹی ہے؟ ہانی کے سوال پہ راضی نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ تو چند دنوں کی مہمان ہے اور وہ دن بھی راضی کی مہربانی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں کوئی یہ چوائس دے کہ تم اپنی مرضی کی موت مر سکتی ہو تو تم کیسے مرنا پسند کرو گی؟ راضی کا سوال ہانی کو خاصا عجیب لگا۔ میں مرنا کیوں چاہوں گی؟ اور آپ بار بار ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں مرنا، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو کبھی قبرستان بھی نہیں گئی کیونکہ مجھے قبروں سے بھی خوف آتا ہے، آپ پلیز بار بار ایسی بات مت کریں۔ ہانی کی آنکھوں میں خوف ہچکولے لینے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈرو مت، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ راضی خاموش ہو گیا مگر اس کا ذہن مسلسل ہانی کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ کتنے دنوں سے راضی نے چکر نہیں لگایا۔ بھابھی آپ اپنے صاحبزادے کی خبر لیتی رہا کریں اس سے پہلے کہ وہ کوئی گل کھلا دے۔ بانو آپا کو تار پہ کپڑے ڈالتے دیکھ کے شہناز نے فوراً کہا۔ شہناز وہ کام میں مصروف ہوگا ورنہ ضرور چکر لگاتا، اور مجھے تو خامخواہ وہم میں مبتلا نہ کیا کرو، بانو نے کپڑے ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے کراچی کا ماحول بہت خراب ہے، کیا پتہ اس نے وہاں کسی لڑکی سے شادی کر لی ہو اور آپ کو بتایا ہی نہ ہو۔ شہناز نے ایک بار پھر چسکا لگایا۔ شہناز جاؤ اپنا کام کرو، مجھے پریشان مت کرو، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، تم کیوں الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہو۔ مانو نے جلدی جلدی کپڑے تار پہ ڈالے اور سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئی۔ کیا ہوا؟ گڑیا نے ماں کو یوں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کے پوچھا۔ مجھے شہناز کی باتیں پریشان کر دیتی ہیں، اگر راضی نے سچ مچ مجھے بتائے بغیر شادی کر لی
تو میں کیا کروں گی؟ بانو نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ گڑیا بیچ میں بول پڑی۔ امی آپ کو پھپھو کی عادت کا پتہ تو ہے، پھر کیوں پریشان ہو جاتی ہیں؟ جب ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں تو پھر؟ گڑیا نے اسکول کا کام کرتے ہوئے جواب دیا۔ مگر راضی تو اس سے شادی کے لیے صاف منع کر چکا ہے۔ پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو میں نے بات کی تھی، حالانکہ اس بچی میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر پتہ نہیں کیوں وہ منع کر رہا تھا۔ بانو نے سوچتے ہوئے گڑیا کی طرف دیکھا۔ امی بھائی کی مرضی ہے، اگر انہیں رمشا آپی نہیں پسند تو آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ گڑیا اپنا اسکول کا کام ختم کرتے ہوئے بولی۔ تیری پھپھو تو چاہتی ہیں میں رمشا کو بہو بناؤں، اور راضی کو پتہ نہیں کس چکر میں ہے وہ۔ آنے دو اس بار، میں صاف صاف کہہ دوں گی، یا تو اپنی پسند بتائے یا پھر رمشا کے لیے ہاں کرے۔ بانو بیگم کی بات پہ گڑیا ہنسنے لگی۔ اور بھائی تو جیسے آپ کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے، کیا آپ جانتی نہیں ہیں انہیں؟ گڑیا نے ہنستے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فون کر کے پوچھو اس نواب صاحب سے کہ اب کی بار گھر کا چکر کب لگا رہا ہے۔ اس کی ایک ماں بھی ہے اگر اسے یاد ہو تو۔ بانو کہتی غصے سے باہر چلی گئی۔ جلدی گھر کا چکر لگائیں، آپ کی ماں آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ ایموشنلی بلیک میلنگ ڈیئر برو، گڑیا نے ہنستے ہوئے راضی کو میسج سینڈ کیا۔ نور ابھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، سارا دن بندہ فارغ ہوتا ہے، مجال ہے جو کسی کو اس کی یاد بھی آ جائے، مگر جیسے ہی سونے کے لیے لیٹو یہ منحوس مارا بجنے لگتا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے نور نے کال اٹینڈ کی۔ کہاں ہو؟ جلدی سے دروازہ کھولو، بدر نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ روزہ کھولوں؟ مگر کیسے؟ میں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ نور کے جواب پہ باہر کھڑے بدر نے انتہائی غصے سے اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ نور، میں نے کہا ہے دروازہ کھولو، مطلب ڈور کھولو، بدر نے نرمی سے وضاحت کی کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ڈوری نہیں ہوں، مجھے سب سمجھ آ رہی ہے، تمہارے خیال سے میں پاگل ہوں؟ نور نے غصے سے کہتے لحاف سائڈ پہ کیا۔ نہیں، میں پاگل ہوں جو اس وقت دوڑا دوڑا گھر واپس آیا ہوں۔ یہاں تو کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، سب گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں۔ بدر نے گیٹ کے ساتھ ہی ٹیک لگاتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ کس نے گھوڑے بیچے ہیں؟ ہمارے پاس تو گھوڑے ہیں ہی نہیں۔ نور کے پوچھنے پہ بدر نے اپنا سر گیٹ کے ساتھ مارا۔ نور، میں کب سے گیٹ پہ کھڑا ہوں، پلیز گیٹ کھول دو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ بدر نے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے تحمل سے کہا۔ گیٹ پہ کیوں کھڑے ہو بے وقوف؟ اب میں گیٹ کیسے کھولوں گی؟ نیچے اترو ورنہ چوٹ لگ جائے گی، میں چابیاں لے کے آتی ہوں، نور فکر مندی سے کہتی سلیپر پہننے لگی۔ تو ایک دفعہ گیٹ کھول، تیری گردن نہ دبائی تو کہنا، پاگل کر رکھا ہے۔ بدر نے بڑبڑاتے ہوئے موبائل جیب میں رکھا اور اندر جھانکنے لگا، جہاں سے نور آتی دکھائی دی۔ پتہ نہیں اب مین گیٹ والے تالے کی چابی کون سی ہے، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ نور خود کلامی کرتی دروازہ کھولنے لگی۔ جلدی کرو نا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، بدر نے تھکاوٹ بھری آواز میں کہا۔ صبر کرو، کھول رہی ہوں۔ ایک تو آدھی رات کو عذاب کی طرح نازل ہوئے ہو، دوسرا شور بھی مچا رکھا ہے۔ نور مسلسل چابی بدل بدل کر لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے خیال سے یہ گیٹ والی چابیاں ہی نہیں ہیں۔ کافی دیر بعد نور نے باہر جھانکتے ہوئے بدر سے کہا۔ نور بی بی، آپ کی اطلاع کا بہت بہت شکریہ، بس میں ایک بار اندر آ جاؤں پھر دیکھنا، یہ جو آپ مجھے تسلی سے ذلیل کر رہی ہیں نا، اس کا بدلہ کیسے لیتا ہوں۔ بدر نے بظاہر مسکراتے ہوئے دل میں سوچا، تم ایسا کرو، گیٹ سے اندر کود جاؤ، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ نور نے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آئیڈیا دیا۔ یہ جو آپ کے چچا جان نے شاہی قلعے جیسا گیٹ بنا رکھا ہے، اس سے کود کے میرا جان دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے بڑا صبر دے رکھا ہے، ورنہ جب سے تم میرا دماغ خراب کر رہی ہو میں تب سے یہ حرکت کر چکا ہوتا۔ گیٹ کی لمبائی دیکھی ہے؟ بدر چلایا۔ چلو پھر چیختے رہو، میں جا رہی ہوں، اب صبح ہی ملاقات ہوگی۔ نور جمائی روکتے ہوئے جانے لگی۔ نور پلیز یار کچھ کرو، بدر نے مسکین سی شکل بنائی۔ کیا کروں؟ نور نے مڑتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی ایسا کرو کہ میں اندر آ سکوں، میں ساری رات یہاں نہیں گزارنا چاہتا۔ بدر نے دوستانہ لہجہ اپنایا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا۔
میں ایسا کرتی ہوں، چھوٹے دروازے کی کنڈی کھول دیتی ہوں، اس پہ تالا نہیں لگا ہوا۔ نور کی بات پہ بدر کا دماغ گھوم گیا۔ تو پہلے کیوں نہیں کھولا؟ بدر حیرت سے چلایا۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ بڑا گیٹ کھولو، اس پہ تالا لگا تھا۔ نور نے معصومیت سے جواب دیتے چھوٹا گیٹ کھولا۔ نور کی بچی، اب تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گی۔ بدر نے اندر آتے ہی اس کا بازو پکڑا۔ بدر، میرا بازو چھوڑو، نور نے دبا دبا سا احتجاج کیا۔ تم نے میرا آدھا گھنٹہ برباد کیا ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ بدر نے ایک ہاتھ سے گیٹ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں چاچو کو بتا دوں گی تم اتنی رات کو کتنی دیر سے گھر آئے تھے۔ میرا بازو چھوڑ دو، اگر صبح جوتوں کا ناشتہ نہیں کرنا تو۔ نور نے دھمکی دی۔ صبح کی صبح دیکھی جائے گی، فی الحال میں اپنا بدلہ تو لے لوں۔ بدر نے مزے سے جواب دیا۔ دیگ؟ صبح کس چیز کی دیگ بننی ہے؟ نور نے حیرانی سے بدر کو دیکھا۔ یہ تم روسی ٹی وی کی طرح اچھا خاصا چلتے چلتے خراب کیوں ہو جاتی ہو؟ بدر نے نور کا بازو چھوڑتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا۔ پتا تھا اب مسلسل الٹا بولتی رہے گی۔ روسی ٹی وی؟ نور نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ بدر نے اس کے منہ پہ انگلی رکھ دی۔ شب بخیر، صبح ملتے ہیں، اب تمہارے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، بدر کہتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نور اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو، یہ لوگ بہت اچھے اور شریف ہیں، انہیں اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں گھر کا چکر لگاؤں، پھر تمہیں لے کے اپنے ساتھ جاؤں گا۔ راضی نے ایک محل نما گھر کے باہر گاڑی روکتے ہوئے ہانی کو مخاطب کیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر اندر نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر جاؤں گی، ہانی نے ضدی انداز میں جواب دیا۔ ایک تو میں یہ تمہارے آپ جناب سے تنگ آ گیا ہوں، تم مجھے پہلے کی طرح نہیں بلا سکتی۔ دوسرا، میں فی الحال تمہیں اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، اگر میں تمہیں وہاں لے کے گیا تو اچھا خاصا 100 قسطوں پہ مشتمل ڈرامہ شروع ہو جائے گا۔ تم میری پھپھو سے ناواقف ہو، ڈرامہ بنانے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی، بس انہیں کوئی اچھا ڈائریکٹر نہیں ملا، ورنہ سب سے بڑا ڈرامہ ہاؤس ان کا ہوتا۔ راضی تنزن ہنسا۔ مگر میں، ہانی نے رونی شکل بنائی، اگر تم نے رونے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں تمہیں ڈیرے پہ واپس چھوڑوں گا۔ راضی نے مسکراتے ہوئے ہانی کی طرف دیکھا جو رونے کی پوری تیاری میں تھی۔ آپ مجھے یوں بات بات پہ بلیک میل نہیں کر سکتے، ہانی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ پھر آپ، راضی زور سے چلایا، جس پہ ہانی دروازے کے ساتھ جا لگی۔ تم بولو جیسے پہلے بولتی تھیں، راضی نے اس کی طرف جھکتے ہوئے قدرے سختی سے اپنی بات دہرائی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تو آپ، ہانی نے کہتے کہتے نظریں جھکا لیں۔ پہلے اور اب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو میں پہلے تھا وہی میں اب ہوں، سمجھی؟ راضی کے دل کو اس کے یوں مان دینے پہ کچھ ہوا، جبکہ ہانی کو راضی کا رویہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں اس کے لیے موت کا فرشتہ ہوں اور یہ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے۔ راضی نے سوچتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اچھا، سوری، ناراض مت ہو، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، ہانی نے کمزور سی آواز میں معذرت کی۔ سوری کرنے کا نہیں بولا، بس تم مجھے اتنی عزت نہ دو، میں اتنی عزت کے قابل نہیں ہوں۔ راضی نے بات ختم کی۔ کھڑوس کھڑوس ہے اور کھڑوس ہی رہے گا، ہانی نے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ چلو آؤ، شاباش، میں تمہیں اندر چھوڑے ہوں اور مجھ پہ بھروسہ رکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں فی الحال گھر نہیں لے جا سکتا۔ راضی کی بات پہ ہانی نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ اب اداس تو مت ہو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، بس ایک رات کی تو بات ہے۔ راضی کو یوں ہانی کا اداس ہونا برا لگا۔ چلو نیچے اترو، راضی نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے ہانی کو اشارہ کیا۔ وقار صاحب گھر پہ ہیں، انہیں بتائیں کہ راضی آیا ہے، راضی نے گیٹ پہ موجود گارڈ سے کہا۔ راضی صاحب کیسے ہیں آپ؟ بڑے عرصے بعد چکر لگایا۔ صاحب صبح سے کتنی بار آپ کا پوچھ چکے ہیں، آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ گارڈ کوئی جواب دیتا، عقب سے آتے شاہ بابا نے محبت سے راضی کی طرف دیکھ کے کہا۔ یہ شاہ بابا ہیں، اس گھر کے بہت پرانے ملازم، اور شاہ بابا یہ چھوٹی بی بی کی مہمان ہے۔
راضی نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ہانی کو سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کبھی ایسے کسی کے گھر نہیں گئی تھی، اس کی تو ساری زندگی ایک کوٹھڑی میں ہی گزری تھی۔ ہانی نے ڈر کے راضی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ ہانی سامنے آؤ، بلکہ میرے برابر میں چلو۔ راضی نے قدر آہستہ آواز میں ہانی کو مخاطب کیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، ہانی نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا۔ تم چپ چاپ میرے ساتھ اندر چلو، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، راضی نے کہتے ہوئے لاؤنج کا دروازہ پار کیا۔ امی بس کر دیں، بھائی کراچی میں روزے نہیں رکھتے، وہاں بھی ہر قسم کا کھانا ملتا ہے۔ گڑیا نے بانو بیگم کو کچن میں مصروف دیکھ کے شرارت کی۔ میرا بیٹا اتنے دنوں بعد آ رہا ہے، ماں کے ہاتھ کا کھانا کہاں ملتا ہے؟ اور تو کیوں اتنا شور مچا رہی ہے؟ تجھے تو میں نے کھانے بنانے کا نہیں بولا؟ بانو بیگم نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے محبت بھری آواز میں جواب دیا۔ ویسے امی آپ بھی کمال کرتی ہیں، کل تک تو آپ بھائی پہ بہت غصہ کر رہی تھیں، مگر آج ان کے آنے کا سن کے کیسے سب کچھ بھول گئیں؟ میں تو سمجھی تھی کہ اس دفعہ جذباتی سین دیکھنے کی جگہ مار دھاڑ والے مناظر دیکھنے کو ملیں گے، مگر آپ نے سب خراب کر دیا۔ گڑیا نے بانو بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ تبھی اسے سیڑھیوں سے اترتی رمشا دکھائی دی۔ لو جی، دلہا آیا نہیں، باراتی پہلے پہنچ گئے۔ گڑیا نے رمشا کو آتا دیکھ کے ماں سے کہا، ممانی جان کیا بنا رہی ہیں؟ قسم سے ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ رمشا نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ان کا لاڈلا آ رہا ہے، ورنہ ہمارے لیے تو مونگ مسور کی دال یا توریاں رہ جاتی ہیں۔ گڑیا نے مسکین سی شکل بنائی۔ اچھا، راضی آ رہا ہے؟ رمشا کے چہرے پہ دھنک رنگ بکھر گئے، جو بانو بیگم کی آنکھوں سے اوجھل نہ رہ سکے۔ رمشا بیٹے آپ جاؤ، اگر شہناز کو پتہ چلا تو وہ بہت شور میں جائے گی۔ بانو بیگم نے رمشا کی طرف دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ رہنے دے ممانی جان، امی کی تو عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شور مچانے کی۔ آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کی کیا مدد کروں؟ رمشا نے خوشی سے کچن میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ویسے رمشا آپی، آپ سچ مچ امی کی مدد کرنا چاہتی ہیں یا؟ گڑیا نے جان بوجھ کے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ گڑیا، ویسے بہت بری بات ہے، کیا میں نے آگے کبھی ممانی جان کے ساتھ کام نہیں کروایا جو تم یوں کہہ رہی ہو؟ رمشا کو تھوڑا برا لگا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ بھائی کو آنے میں ابھی کچھ وقت ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ 2-3 بجے تک آؤں گا، تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ آپ ذرا تیار شیار ہو جائیں، آخر دل کا معاملہ ہے۔ گڑیا نے آخری جملہ بہت ہی آہستہ ادا کیا۔ رمشا بیٹے جاؤ، میں خود کر لوں گی، تم کیوں اتنی گرمی میں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ بانو بیگم نے پیار سے رمشا کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اسے کام کرنے سے منع کیا۔ اچھا، پھر آپ مجھے کوئی اور کام بتائیں، رمشا نے بانو بیگم کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، تم ایسا کرو کہ گڑیا کے ساتھ جا کے راضی کا کمرہ صاف کر دو، وہ آئے گا تو بہت شور مچائے گا۔ بانو بیگم کی بات پہ رمشا کھل اٹھی۔ گڑیا تم رہنے دو، میں خود ہی صاف کر لوں گی، رمشا کہتی ہوئی اوپر کی طرف چل دی۔ امی آپ مانے یا نہ مانے، مگر رمشا آپی اپنی طرف سے آپ کی کنفرم بہو ہیں۔ گڑیا نے اوپر جاتی رمشا کی طرف دیکھ کے تبصرہ کیا۔ گڑیا بغیر سوچے سمجھے کچھ نہیں بولتے۔ بانو بیگم نے قورمے میں چمچہ ہلاتے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ اماں کیا ہے، آپ ہر وقت مجھے خاموش کرواتی رہتی ہیں۔ گڑیا منہ بناتے ہوئے جانے لگی۔ راضی آتا ہے تو اس دفعہ اس سے پوچھ کے بات پکی کروں گی۔ مجھے تو رمشا پسند ہے، گھر کی بچی ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ ایک دفعہ رشتہ طے ہو جائے پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بھلا بیوی کسے بری لگتی ہے؟ میرے لیے نہ صحیح اپنی بیوی کے لیے ہی چکر تو لگایا کرے گا نا، اسی بہانے میں بھی اس کی شکل دیکھ لیا کروں گی۔ بانو بیگم نے سلاد بناتے ہوئے کہا۔ امی اب آپ زیادتی کر رہی ہیں، بھائی آپ کے اتنے فرما بردار تو ہیں، اب کیا گھر بیٹھ جائیں، کام نہ کریں؟ گڑیا نے فوراً سائڈ لی۔ چل جا کے رمشا کی مدد کر، زیادہ بھائی کی چمچی بننے کی ضرورت نہیں ہے، بانو بیگم نے مصنوعی غصے سے ڈانٹا۔ میں اپنے بھائی کی چمچی نہیں ہوں، مکھی ہوں، گڑیا کہتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، جبکہ بانو بیگم مسکراتی ہوئی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وقار تم لوگ پلیز ہانی کا خیال رکھنا، میں کل تک اسے لے جاؤں گا، بس ایک ضروری کام آن پڑا ہے،
ورنہ تم لوگوں کو زحمت نہ دیتا۔ یہ گاؤں سے پہلی بار شہر آئی ہے تو کچھ کنفیوز بھی ہے۔ وقار نے ہانی کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے وہ سادہ سی لڑکی بڑی دلچسپ لگی، جبکہ وقار کا یوں ہانی کو دیکھنا ہانی کو بہت برا لگا۔ صبا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ راضی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی یونی سے آئی ہے، میں نے اسے تمہارے آنے کا بتایا تھا، آتی ہوگی۔ وقار کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ ایک ماڈرن سی لڑکی بغیر دوپٹے کے جینز کی پینٹ پہ وائٹ شرٹ پہنے اندر داخل ہوئی۔ راز، تم کتنے دنوں بعد آئے ہو؟ آج تو تم نے سرپرائز دے دیا۔ پتہ ہے ہم لوگ تمہیں کتنا مس کر رہے تھے۔ انتہائی بے تکلفانہ انداز میں صبا نے راضی سے ہاتھ ملایا تو ہانی کو یہ سب کچھ بہت برا لگا، جبکہ راضی اس سے بہت خوشی سے ملا۔ صبا، یہ میری کزن ہے ہانی، جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ راضی نے ہانی کی طرف مڑتے ہوئے صبا سے تعارف کروایا۔ تمہاری کزن تو نہیں لگتی۔ صبا نے ہانی کا جائزہ لیا، جس پہ ہانی مزید اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ یار، یہ پہلی بار شہر آئی ہے اور چھوٹی بھی ہے، اس لیے کچھ پریشان ہو رہی ہے۔ خیر، اب میں چلتا ہوں، اب تم جانو اور یہ۔ راضی کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانی بھی اس کے اٹھتے ہی فوراً کھڑی ہو گئی۔ مجھے آپ سے، میرا مطلب ہے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہانی نے انتہائی پریشانی سے راضی کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہے؟ راضی کا اس کے یوں روکنے پہ موڈ بگڑا۔ میں نے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگ رہے۔ ہانی نے آنسو بھری آنکھوں سے راز کی طرف دیکھا۔ یہ دونوں میرے دوست ہیں اور آپس میں اچھے والے میاں بیوی بھی ہیں، لہٰذا بے فکر رہو۔ یہ مجھے اچھے سے جانتے ہیں، تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کریں گے، یہ تمہیں چھو بھی نہیں سکتے۔ راضی نے پہلے طنزاً اور پھر نارمل انداز میں جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہانی نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ تمہارا موبائل کہاں ہے؟ راضی کے پوچھنے پہ ہانی نے اپنے کندھے سے لٹکتے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے پاس میرا نمبر ہے نا؟ اگر تمہیں لگے کہ کچھ گڑبڑ ہے تو مجھے فوراً فون کر دینا، میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ راضی نے تسلی دیتے ہوئے پوچھا، مگر ہانی کا دل کسی طور بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ محض راضی کی ناراضگی کی وجہ سے سر جھکا کے خاموش ہو گئی، اور ایسا وہ صرف تب کرتی تھی جب اسے کوئی بات سخت بری لگتی تھی۔ دیکھو ہانی، راضی کچھ کہنے لگا تھا مگر پیچھے سے آتی صبا کو دیکھ کے خاموش ہو گیا۔ تم بے فکر ہو کے جاؤ، میں خود ہی ہانی سے دوستی کر لوں گی، ہم خوب مزے کریں گے۔ صبا نے پیار سے ہانی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو راضی ہنس دیا، جبکہ ہانی مکمل خاموش تھی۔ اسے جانے کی جلدی تھی، سو میں آنکھوں ہی آنکھوں میں جہاں تک چھوڑ سکتا تھا وہاں تک چھوڑ آیا ہوں۔ راضی نے ابھی لاؤنج کراس کیا نہیں تھا کہ اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ کال اٹینڈ کرتے ایک دفعہ بے خیالی میں پلٹ کے دیکھا تو ہانی ابھی تک بت بنی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا جسے راضی نے واضح محسوس کیا۔ جی بابا، حکم کریں۔ راضی نے مصروف سے انداز میں کال اٹینڈ کی۔ کہاں تک پہنچے ہو اور میرے کام کا کیا بنا؟ ناجو بابا کی روب دار آواز اسپیکر سے ابھری۔ بابا، ابھی تو پنڈی پہنچا ہوں، امی کی کال آ رہی ہے کہ گھر کا چکر لگاؤ، امی سے مل لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، کام ہو جائے گا۔ راضی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ریورس گیئر لگایا۔ بیک مرر میں ابھی بھی ہانی نظر آ رہی تھی۔ مجھے اپنا کام جلدی اور مکمل چاہیے، اسی لیے تمہیں سونپا ہے، ناجو بابا نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی، جبکہ راضی سوچ میں پڑ گیا۔ تمہاری ہر چیز سے تمہاری خوشبو آتی ہے، مجھے ہر اس شخص سے اور ہر اس چیز سے محبت ہے جس کا تعلق تمہاری ذات سے ہے۔ رمشا نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا، پھر سائڈ ٹیبل پہ پڑے راضی کے فوٹو فریم کو اٹھایا۔ پتہ نہیں تم اتنے پیارے ہو یا صرف مجھے ہی لگتے ہو، مگر جو بھی ہے مجھے تم بہت پسند ہو۔ ہاں البتہ تھوڑے سے بدتمیز ہو، مگر چلے گا۔ رمشا نے ہنستے ہوئے فوٹو فریم پہ ہاتھ پھیرا۔ ایک دن تم اور یہ کمرہ صرف میرا ہوگا، اور وہ دن جلد آئے گا۔
کتنے کتنے دنوں بعد تمہاری آواز سننے کو ملتی ہے، آنکھیں تھرس جاتی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، مگر جناب کے پاس وقت ہی کہاں ہے کہ ہمیں اپنا دیدار کروائیں۔ رمشا نے ایک آہ بھرتے فریم دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھا۔ چل رمشا جناب کی الماری بھی ٹھیک کر دے، کیا یاد کریں گے۔ رمشا خود کلامی کرتے ہوئے الماری تک پہنچی، مگر الماری کھولتے ہی اسے حیرت کا تب شدید جھٹکا لگا جب ساری الماری انتہائی ترتیب اور نفاست سے سجی ہوئی تھی۔ رمشا آپی، ماما نے آپ کو بھائی کے کمرے کی صفائی کا بولا تھا، چھان بین کرنے کا نہیں۔ گڑیا نے رمشا کو الماری کے پاس کھڑے دیکھ کے کہا، گڑیا شرم کرو، بڑی ہوں میں تم سے، اور میں راضی کے کمرے میں چوری کروں گی کیا؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ رمشا نے الماری کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے گڑیا کی طرف جارحانہ انداز میں مڑتے ہوئے جواب دیا، آپ ذرا مجھ سے بنا کے رکھا کرو، یوں بات بات پہ مجھ سے غصے نہ ہوا کریں، میں راضی بھائی کی بہت لاڈلی ہوں۔ گڑیا نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے وارننگ دی۔ گڑیا، رمشا محض اسے پکار کے رہ گئی۔ آپی، جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں وہی میرے ذہن میں بھی چل رہا ہے۔ گڑیا نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اور میں کیا سوچ رہی ہوں؟ رمشا نے تفتیشی انداز میں سینے پہ ہاتھ باندھتے گڑیا سے پوچھا۔ یہی کہ کمرے کی صفائی ہو گئی ہے اب ہم نیچے چلتے ہیں، بلکہ ہم نہیں، میں، آپ تو اوپر جائیں گی ہے نا؟ گڑیا نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ گڑیا تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ رمشا کو گڑیا کی باتیں سخت بری لگ رہی تھیں۔ میں کیوں آپ سے بدتمیزی کروں گی؟ میں تو صرف یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ پھپھو آپ کو آوازیں دے رہی ہیں۔ اب آپ کا گھر اوپر ہے تو آپ اوپر ہی جائیں گی نا؟ گڑیا نے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے جواب دیا۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ میرا ایک مشورہ ہے تمہارے لیے، تم جتنی ہو اتنی ہی رہو تو اچھا ہے۔ رمشا کہتے ہوئے اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ اور میرا بھی آپ کے لیے ایک مفت مشورہ ہے، راضی بھائی سے فاصلے پہ رہا کریں، انہیں چپکو لوگ بالکل بھی پسند نہیں۔ گڑیا کہتے ہوئے نیچے کی طرف سیڑھیاں اترنے لگی۔ ایک بار میں راضی کی زندگی میں داخل ہو جاؤں، پھر سب سے پہلے تیرا ہی پتہ صاف کروں گی۔ رمشا سوچتی ہوئی اوپر کی طرف چل دی۔ آپ کا صاحبزادہ خیر سے رات کتنے بجے تشریف لایا تھا؟ فائزہ بیگم کو بدر کے لیے ناشتہ لگاتے دیکھ کر یوسف صاحب نے تنزن پوچھا۔ وہ صرف میرا نہیں، آپ کا بھی بیٹا ہے، دوسرا ہر وقت اولاد پہ طنز کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ فائزہ بیگم نے نور کو چائے لانے کا اشارہ کرتے مسکرا کے جواب دیا۔ اسی بات کا تو دکھ ہے کہ اللہ نے ایک اولاد دی ہے اور وہ بھی انتہائی نافرمان۔ یوسف صاحب نے اخبار طے کرتے ہوئے میز پہ رکھا۔ خیر اب ایسا تو نہیں ہے، آپ جو بھی کہتے ہیں، جس وقت بھی کہتے ہیں، وہ فوراً کر دیتا ہے، پھر بھی آپ کے گلے شکوے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اس کی بھی زندگی ہے، تھوڑا بہت اسے انجوائے کرنے دیا کریں۔ فائزہ بیگم نے یوسف صاحب کے آگے ناشتہ رکھا۔ تم جیسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے لاڈ پیار سے بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اکلوتا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تمام جائز اور ناجائز خواہشات پر آنکھیں بند کر کے آمین کہیں۔ یوسف صاحب نے ناشتہ شروع کیا۔ نور، جا کے بدر کو بلا کے لاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ فائزہ بیگم نے بدر کے کمرے کا بند دروازہ دیکھتے ہوئے نور سے کہا، جس پہ نور فوراً سر ہلاتی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس نوابزادے کو بلانے کی، وہ نہیں جانتا کہ گھر میں ناشتے کا کیا وقت ہوتا ہے۔ نور بیٹا اپنا ناشتہ کرو۔ یوسف صاحب کے کہنے پہ نور خوشی سے دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ تبھی بدر اپنے کمرے سے آتا دکھائی دیا۔ خیر سے آج کہاں جانے کی تیاری ہے؟ بدر کو تیار دیکھ کے یوسف صاحب نے پوچھا۔ ابا یوں نہیں جاؤں گا، اور میں نے کہاں جانا ہے؟ بدر شرٹ کے کف فولڈ کرتا ہوا نور کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ نور مجھے چائے ڈال دو، بدر نے مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے اپنے موبائل سے راضی کو میسج سینڈ کیا۔ اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہو تو میں نے آج تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یوسف صاحب نے اپنا ناشتہ ختم کرتے ہوئے بدر کی طرف دیکھا، جبکہ فائزہ بیگم کے چہرے پہ پریشانی واضح نظر آنے لگی۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ بدر نے موبائل سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنا ناشتہ شروع کیا۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ یوسف صاحب کا سوال اتنا اچانک تھا کہ بدر کا نوالہ گلے میں پھنسنے لگا۔ اس نے حیرت سے پہلے ماں اور پھر باپ کی طرف دیکھا۔
جیسے پوچھ رہا ہو کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے. کس لیے؟ بدر نے بمشکل حلق میں نوالا اتارا. اپنے باپ کے لیے، یوسف صاحب نے غصے سے جواب دیا، جس پہ نور کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ بدر نے بمشکل کنٹرول کیا. ابا آپ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں فوراً. میں سیریس پوچھ رہا ہوں، بدر نے ناشتہ چھوڑتے ہوئے کہا. میں نے جو سوال پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو. تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے کیا؟ یوسف صاحب نے دوبارہ اپنی بات دہرائی. چھوڑیں نا آپ، صبح صبح کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، بعد میں آرام سے بات کرتے ہیں. فائزہ بیگم نے ہچکچاتے ہوئے نور کی طرف دیکھا. آپ بیچ میں مت بولیں، مجھے آج اس سے صاف صاف بات کرنی ہے. یوسف صاحب نے فائزہ بیگم کو سخت لہجے میں جواب دیا تو وہ خاموش ہو گئی، جبکہ نور اس ساری صورتحال کو بہت انجوائے کر رہی تھی. ابا مجھے فی الحال کوئی لڑکی پسند نہیں ہے. بدر نے بات ختم کی کیونکہ اسے راضی سے ملنے جانا تھا. اگر تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے بھی تو اسے صاف بتا دو کہ تمہارے ابا نے تمہارا رشتہ کہیں طے کر دیا ہے. یوسف صاحب کی بات بدر کے سر پہ دھماکے کی طرح پھٹی. کس سے؟ کب؟ مگر کیوں؟ مجھ سے پوچھے بغیر؟ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا. بدر نے غصے سے کرسی چھوڑتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا. میں نے تمہارا رشتہ نور سے طے کر دیا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو تم دونوں قبول کر لو. نور جو ابھی تک ساری صورتحال کو انجوائے کر رہی تھی، اپنا نام آنے پہ ہکا بکا رہ گئی. نور! بدر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا. ہاں نور، یہ میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے اور میں اس کو اس گھر سے کہیں نہیں جانے دوں گا. ویسے تو تم نور کے قابل بھی نہیں ہو، مگر خیر. یوسف صاحب کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے. ابا آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میں نے نور کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے. آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ یوں نہیں جا سکتے. بدر نے آگے بڑھ کے یوسف صاحب کا راستہ روکا، جبکہ نور ابھی تک حیرت میں گھری کھڑی تھی. برخوردار، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اب میں اس بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنوں گا. تم اسے بہن سمجھتے تھے، مگر وہ تمہاری بہن نہیں ہے. ویسے بھی شادی سے پہلے سب بہنیں ہی ہوتی ہیں شریف لڑکوں کے لیے. یوسف صاحب بدر کا گال تھپ تھپاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے. اماں آپ بولتی کیوں نہیں ہے کچھ؟ اور نور تم؟ بدر نے اچانک مڑتے ہوئے نور کو پکارا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹی. میں نے تمہارے ابا کو کافی سمجھایا ہے، مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہیں. اب میں کیا کروں؟ فائزہ بیگم نے اداسی سے کہا اور برتن سمیٹنے لگی. نور یار تم تو کچھ بولو، تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ بدر نے ماں کی طرف مایوس ہوتے نور کی طرف دیکھا، جو چند لمحے خاموشی سے بدر کو دیکھتی رہی اور پھر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. کیا مصیبت ہے یار؟ میں نے کہا تھا اکلوتی اولاد پیدا کرنے کے لیے، 2-3 بچے اور پیدا کر لیتی تو یہ پھندا میرے گلے میں نہ پھنستا. بدر مسلسل بڑبڑاتا میز پہ سے اپنا موبائل اور بائک کی چابی اٹھاتا لاؤنج سے باہر چلا گیا، جبکہ فائزہ بیگم اسے دیکھتی رہ گئی. ماں کے ہاتھ کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے. بندہ جتنے مرضی اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا لے، مگر قسم سے یہ ذائقہ نہیں ملتا. راضی نے کھانا ختم کرتے ہی ماں کی طرف محبت سے دیکھا تو بانو بیگم کھل اٹھی. بھائی سچ مچ آپ کو کھانے کا اتنا ذائقہ آیا ہے یا آپ امی کو مکھن لگا رہے ہیں؟ گڑیا نے شرارت سے ماں کی طرف دیکھا. مکھی تم شرارت مت کیا کرو، اور چلو اب یہاں سے اڑ جاؤ. مزے کا قہوہ بنا کے لاؤ، تب تک میں تھوڑا ریسٹ کر لوں. اور ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام بھی ہے. اگر تم میرا کام کرو گی تو بدلے میں تمہیں انعام بھی ملے گا. راضی نے گڑیا کی طرف دیکھ کر جھکتے ہوئے رازداری سے کہا. بھائی آپ نے اپنی بات سے مکرنا نہیں ہے. پچھلی بار بھی آپ لڈو ہار گئے تھے تو آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے. گڑیا نے کھڑے ہوتے منہ بنایا، جس پہ راضی ہنس دیا. اب کی بار پکا وعدہ، انعام دوں گا. راضی نے مسکراتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا، جو اپنی اولاد کو خوش دیکھ کے مطمئن نظر آ رہی تھی. راضی میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے. گڑیا کے کمرے سے باہر جاتے ہی بانو بیگم نے آہستہ سا راضی کو مخاطب کیا تو وہ ماں کے یوں سنجیدگی سے پکارنے پہ چونکا. اماں خیریت ہے؟ کچھ ہوا تو نہیں؟
راضی نے ایک دم پریشانی سے ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ تیرے جیسے بیٹے جس ماں کے ہوں وہاں سب خیریت ہی ہوتی ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مانو بیگم نے محبت سے راضی کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اماں ایک تو آپ مجھے ڈرا دیتی ہیں، راضی نے پیچھے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ راضی، تیری پھپھو بار بار رمشا کے لیے کہہ رہی ہیں، اور میرے خیال سے بھی اس بچی میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اب شادی کر لے، کب کرے گا؟ گھر تو تو نے بنا لیا، بہنوں کی شادی بھی کر دی، اب تو بھی شادی کر لے، کب تک یوں ہی پھرتا رہے گا؟ بانو بیگم کی بات پہ راضی نے ہنستے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اچھا اماں، اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکالتے ہیں، فی الحال تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا، شام میں بات کرتے ہیں۔ گڑیا سے کہیے گا کہ قہوہ میرے کمرے میں لے آئے، راضی کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سیڑھیاں پھلانگتا ابھی وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اوپر سے رمشا اترتی دکھائی دی، جسے دیکھ کے راضی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہو؟ کب آئے؟ رمشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، راضی نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اس بار بہت دیر سے چکر لگایا۔ رمشا کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا پوچھے۔ تمہیں بڑا یاد ہے؟ میرا نہیں خیال کہ میں دیر سے آیا ہوں۔ راضی نے حیرت سے رمشا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر دونوں کے درمیان خاموشی کا وقفہ آ گیا۔ دونوں کے پاس ہی کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، مگر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے۔ کچھ کہنا ہے کہ جاؤں؟ کافی دیر بعد راضی نے رمشا سے پوچھا۔ کہنا تو کچھ نہیں ہے، مگر رمشا نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اوپر سے آتی گڑیا کو دیکھ کے خاموش ہو گئی۔ مگر کیا؟ راضی نے گڑیا کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جلدی چکر لگا لیا کرو، رمشا کہتے ہوئے دوبارہ اپنے قدموں پہ لوٹ گئی۔ رمشا آپ ہی کیا کہہ رہی تھی؟ گڑیا نے راضی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم اندر آؤ، بیٹھ کے قہوہ پیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ راضی نے دروازہ کھولتے گڑیا کو راستہ دیا۔ لگتا ہے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے، گڑیا نے قہوہ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے راضی کی طرف دیکھا۔ مکھی، تم تو بہت ذہین ہو گئی ہو، بالکل اپنے بھائی کی طرح۔ راضی نے گڑیا کو داد دیتے ہوئے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بھائی جلدی بتائیں نا، کیا بات ہے؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، گڑیا نے راضی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گڑیا، تمہاری عمر کیا ہے؟ راضی کے سوال پہ گڑیا نے حیرت سے دیکھا۔ بھائی آپ مذاق کر رہے ہیں، یہ ضروری بات کرنی تھی آپ نے۔ گڑیا اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو اور میری بات کا جواب دو۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ راضی نے سنجیدگی سے اپنا سوال دہرایا۔ اس دسمبر میں 16 کی ہو جاؤں گی، گڑیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا مطلب کہ کوئی 18 سالہ لڑکی تمہاری دوست ہو سکتی ہے نا؟ راضی نے اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ ہاں ہو تو سکتی ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گڑیا نے تجسس سے دوبارہ بیٹھتے ہوئے راضی کی طرف دیکھا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ دیکھو، تمہیں میری طرح ایڈونچر کرنے کا شوق ہے نا، تو تمہارے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ راضی نے اپنی بات کہنا شروع کی۔ گڑیا سے بات کرنے کے بعد راضی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بری طریقے سے چیخنے لگا۔ اب کیا موت پڑ گئی، 2 گھڑی سانس تو لے لینے دیا کر، راضی نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ تجھے سانس لینے کی پڑی ہے، یہاں میرے گھر والوں نے میرا آکسیجن سلنڈر ہی اتار دیا، بدر نے رونی آواز میں کہا۔ ویسے تو تیرا اس دنیا سے اٹھ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ جو شخص مشکل وقت میں اپنے دوست کے کام نہ آئے، اس بے فیض دوست کا نہ ہونا ہی اچھا ہے، راضی نے شعر کو توڑ تاڑ کے بیان کیا۔ تو چاہتا ہے کہ میں تیری محبت میں ایک بندے کا قتل کر دوں، پھر مجھے سزائے موت ہو جائے، تب تجھے یقین آئے گا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ رازیان احمد، میں آپ کا دوست ہوں، محبوبہ نہیں ہوں جو سولی پہ چڑھ جاؤں، بدر نے چڑ کے جواب دیا تو راضی ہنس دیا۔ یہ جو تجھے بہت ہنسی آ رہی ہے نا، اس کا علاج میرے پاس ہے، میں ناجو بابا کو فون کرتا ہوں، پھر دیکھوں گا 32 دانتوں میں سے ایک بھی نظر آئے تو، بدر نے غصے سے کہا۔
तो राज़ी को मजबूरन संजीदा होना पड़ा। अच्छा बता क्या हुआ है? राज़ी ने इंतहाई संजीदगी से पूछा। यार अब्बा ने मेरी शादी नूर से तय कर दी। तू सोच, मैं उसके पास आधा घंटा नहीं बैठ सकता तो सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा? बदर की बात पर राज़ी जो बहुत मुश्किल से संजीदा हुआ था कह कहा लगा के हंस पड़ा। नाफरमान दोस्तों को इस दुनिया में ही सज़ा मिल जाती है। आज से कुछ दिन पहले तू मेरी हालत ज़ार पे खुश हो रहा था, देख अल्लाह की पकड़। राज़ी ने जलती पे तेल का काम किया। राज़ी तुझे मेरे साथ हमदर्दी है या नहीं? बदर ने दो टोक लहजे में पूछा। मुझे तेरे साथ जितनी भी हमदर्दी है, मगर मैं तेरी जगह सूली पर नहीं चढ़ूंगा, समझे? बदर की बात का मफहूम समझे राज़ी ने फ़ौरन कहा। यार तू मुझे खुदकुशी का कोई आसान तरीका बता दे। बदर ने दुखी लहजे में पूछा। कसम से तू बैंड डालता बहुत मज़ेदार लगता है। काश तू मेरे सामने होता और मैं आवाज़ के साथ साथ वीडियो भी इंजॉय कर सकता। राज़ी ने हसरत भरे लहजे में कहा। तुझे दोस्त का मतलब पता है क्या होता है? बदर ने अफसोस भरे लहजे में पूछा। हाँ, इज्जत ना करने वाला, बेगैरत, लापरवाह, अजीब व अमीर, कभी कभी गरीब मखलूक। राज़ी के जवाब पे बदर उसे गालियों से नवाजता फ़ोन बंद कर गया। शुक्र है कुछ तो सुकून मिला। घर घर ही होता है। राज़ी ने मोबाइल फेंकते पुश्त के बल लेटते हुए कहा। तभी जहन हानि की तरफ चला गया। पता नहीं वो क्या कर रही होगी, चलो उसकी खबर लेते हैं। राज़ी ने सोचते हुए मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था, जिस पे राज़ी के माथे पे शिकने पड़ी। वक़ार, मैं तुम्हें बार बार मना कर रही हूँ, ये लड़की राज़ी की कज़न है और अगर तुमने कुछ भी उसके साथ ऐसा वैसा किया तो तुम अच्छे से जानते हो वो तुम्हारा क्या हशर करेगा। सबा मुसलसल वक़ार को उसके गंदे अज़ाइम से रोक रही थी। देखो सबा, तुम जानती हो मुझे ये नाजुक मिजाज छोटी उम्र की लड़कियां कितना मुतासर करती हैं, और ये डरी सहमी सी गांव और मिडिल क्लास की लड़कियां किसी को कुछ नहीं बताती। इसलिए मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, मेरा दिमाग मत खाओ, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने दो, क्योंकि तुम मेरी फितरत से वाकिफ़ हो। जो मैं एक दफ़ा ठान लूँ वो मैं ना करूँ तो मुझे चैन नहीं आता। इसलिए तुम आराम से यहाँ अपनी नींद पूरी करो और मुझे अपनी रात एंजॉय करने दो। राज़ी को वो कुछ नहीं बताएगी, ये मेरा तुमसे वादा है। वक़ार ने सबा को पकड़ते हुए साइड पे किया। वक़ार, मुझे समझ नहीं आती तुम्हें उस लड़की में ऐसा क्या नज़र आया है? तुम हर रोज़ क्लब जाते हो, आज भी चले जाओ। उस मासूम पे क्यों जुल्म कर रहे हो? वो तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है। सबा ने एक बार फिर कोशिश की। मुझे वो डरी सहमी सी चिड़िया बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं क्लब नहीं जाऊंगा, बल्कि आज घर पे रह के ही शिकार करूंगा। वक़ार ने खबासत से एक आंख दबाते हुए सबा की तरफ देखा। मेरा काम था तुम्हें समझाना, वो मैं समझा चुकी हूँ। अब जो दिल करता है वो करो, मगर पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। आगे मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, मगर राज़ी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम अपनी मौत को आवाज़ दे रहे हो और कुछ नहीं। सबा कहती ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। पहली बात तो ये कि राज़ी को कोई कुछ बताएगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं चलेगा। उस लड़की का मुंह बंद रखने की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। और दूसरी बात कि अगर राज़ी को पता चल भी गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? वो लड़की उसकी दूर पार की कज़न है, उसकी बीवी या बहन नहीं है। और राज़ी कौन सा दूध का धुला हुआ है? मैं भी उसके सारे कारनामे अच्छी तरह जानता हूँ। रही बात कि अगर उसे पता चल गया तो मुझे छोड़ेगा नहीं, इस बात पे तो सबा बीबी तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मुझसे जान छूट जाएगी, क्योंकि तुम भी तो मुझसे बहुत तंग हो। वक़ार ने सवालिया नज़रों से सबा की तरफ देखा, जो सर नफ़ी में हिला रही थी। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत तंग हूँ। अगर मैं तुम्हारी गंदी आदतों के बारे में शादी से पहले जानती तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। मगर वो क्या है ना मिस्टर वक़ार, कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हारा बुरा अंजाम नहीं चाहती, जो कि फ़िलहाल मुझे साफ नज़र आ रहा है। सबा ने मिरर में वक़ार का अक्स देखते हुए कहा। मोहब्बत? वक़ार कहता हुआ कह कहा लगाने लगा।